اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس له نوع ولا جنس ولا نظیر الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدۃ الطاہرۃ الطیبۃ الرضیۃ المرضیہ راضیۃ المرضیہ صدیقۃ الکبریٰ اعنی فاطمۃ بنت محمد وأولادہ المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعداء فاطمۃ الزہراء ومقصر فضائلها ومنکر ولایتها اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند اس سے بھی بہترین صلوات کی تلاوت فرمائیے سیدنا میلاد کا پروگرام ہے اور انتہائی پروکار محفل ہے، روحانی محفل ہے۔ مجلس عزا اس محفل پاک کو سیدہ کے ذکر سے معطر کیا جا رہا ہے، اپنی زبانوں کو بھی معطر فرمائیے بار دیگر صلوات بر ذات سیدہ۔ عصمت جس کا حصار کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں، عفت جس کا حجاب بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، تطہیر کی جو ملکہ بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، الحمد کی جو کرن بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، طٰہٰ کے گھر کی جو زینت بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، قلب قرآن یعنی یاسین کا جو دل بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اب فکرہ آگے بڑھاؤں گا اور آپ کی بلائی سماعتوں کو مزید بلند کروں گا۔ ایک ہی وقت میں بنت نبی بھی بنے، ام ابیہا بھی بنے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ہم شکل نبی بن کے جو چلے اسے فاطمہ کہتے ہیں، ہم گفتار نبی بن کے جو بولے اسے فاطمہ کہتے ہیں، ہم کردار نبی بن کے جو دکھے اسے فاطمہ کہتے ہیں، ہم رفتار نبی بن کے جو چلے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ وہ نبی جس کے آنے پہ کائنات کھڑی ہو، اگر وہ کسی کے آنے پہ کھڑا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ بحمداللہ گزشتہ سالوں سے مسلسل شہزادی کا یہ جشن پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے پڑھتا رہوں گا۔ اپنی طرف سے نہیں، امجد بھائی سے یہی ایگریمنٹ ہوا ہے، چاہے کہیں کہ اپنی دعوت پکی کر کے جا رہے ہیں۔ خدا سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور میری خوش قسمتی ہے، میرے انتہائی واجب الاحترام جناب عزت مآب، شاعری کی دنیا میں بہت خوبصورت نام، آپ کے فیصل آباد کی سرزمین کا ایک ابھرتا ہوا ستارہ، نوجوان شعراء میں ایک بہترین اضافہ، میری مراد سید معیز حیدر نقوی صاحب بھی آج کی اس محفل میں تشریف فرما ہے۔ بڑے اچھے اشعار کہہ لیتے ہیں، ان کی موجودگی میں فکرہ عرض کروں اور بات آگے بڑھاؤں۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس کی روشنی میں عرض کروں گا کہ آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں اپنی تخلیق کا مقصد ادا کرنے آئے ہیں
کیونکہ تخلیق انسانیت کے مقصد کا نام محبت فاطمہ زہرا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا آیت کا ترجمہ تو کچھ اور بتاتا ہے اور آپ نے کوئی اور بات کر دی۔ پوری تقریر میں میرے ساتھ سفر کیجئے گا اور انشاءاللہ اختتام پہ نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات اور انسانوں کو میں نے خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ جس آیت کے آغاز میں ما آئے اور درمیان میں اللہ آئے تو یہ بتاتا ہے کہ یہ حصار کیا جا رہا ہے، انحصار کیا جا رہا ہے، یہ صرف اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ وما محمد، یہ محمد نہیں ہے، الا رسول، سوائے اس کے رسول ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ محمد جو ہے وہ بس رسول ہے۔ توجہ چاہیے۔ وما محمد، اب ما بھی آ گیا، اللہ بھی آ گیا۔ وما محمد، یہ محمد نہیں ہے، الا رسول، سوائے رسول کے، یعنی اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ یہ محمد بس رسول ہے۔ اب اس آیت میں عمر کا نہیں بتایا گیا، ویسے بھی آیتوں میں عمر کا بتایا ہی نہیں جاتا کہ 40 سال پہلے رسول بنا ہے یا 40 سال کے بعد رسول بنا ہے، 15 سال پہلے رسول بنا ہے یا 15 سال بعد نہیں۔ وما محمد، بغیر ایج کے، بغیر عمر کے، بغیر سن و سال کے اللہ نے بات کر دی ہے کہ یہ رسول ہے، محمد نہیں رسول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ماں کی گود میں ہو تب بھی رسول ہے، یہ کسی اور کی گود میں ہو تب بھی رسول ہے، جس کو تم کافر کہتے ہو اس کی گود میں ہو پھر بھی رسول ہے، یہ عبد المطلب کی گود سے گود ابو طالب میں منتقل ہو پھر بھی رسول ہے، یہ کسی کے گھر سے کھائے تو بھی رسول ہے، کسی کی آمد پہ کھڑا ہو تو بھی رسول ہے، کسی کو شانوں پہ بٹھائے تو بھی رسول ہے، کسی کو بستر پہ سلائے تو بھی رسول ہے، جملہ لینا اگر کسی کو محفل سے اٹھائے تو بھی رسول ہے، تو یہ رسول ہے۔ آیت نے کہہ دیا یہ محمد نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ محمد نہیں بلکہ رسول ہے۔ اس کا مطلب ہے ماں بھی آ گیا، اللہ بھی آ گیا۔ یہ ماں اور اللہ بتا رہا ہے کہ یہ بس رسول ہے۔ ایک اور آیت مثال کے طور پہ بیان کر دوں، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو ارسال نہیں کیا، الا رحمت للعالمین، سوائے اس کے کہ عالمین کی رحمت بنا کر۔ تو آیت میں ماں بھی آ گیا، اللہ بھی آ گیا، تو یہ ترجمہ یوں بنے گا کہ ہم نے آپ کو بس عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی بھیجنے کا کلی مقصد اللہ کے بعد بیان ہو گیا۔ ادھر وما محمد الا رسول، یہ محمد نہیں بلکہ رسول، کیا ترجمہ کہ یہ بس رسول ہے۔ وما ارسل، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر، یعنی ہم نے آپ کو بس عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی محمد آئے ہیں تو بس عالمین کے لیے رحمت بن کر۔ اب اس آیت میں بھی ماں بھی ہے اللہ بھی ہے۔ وما خلقت الجن والانس، میں نے جنات کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا، الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ترجمہ یہ بنے گا کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو بس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو علماء نے لیعبدون کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں، مجھے پہچانے۔ جشن سیدہ کا ہے، بڑا ڈر ڈر کے میں نے تمہید باندھی ہے، اور اللہ کرے میں منزل تک پہنچا سکوں آپ احباب کو، میرے ساتھ ساتھ سفر کیجئے گا۔ یعبدون یعنی یعرفون، اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں، ہمیں بھی یعنی انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی پیدا کیوں کیا؟ تاکہ ہم اس کی معرفت کا مطلب ہے پہچاننا،
ایک لفظ ہے عارف پہچاننے والا، معروف جس کو پہچانا جاتا ہے، معرفت پہچاننا، جیسے عالم جاننے والا، معلوم جسے جانا جاتا ہے، علم جاننا. توجہ ہے؟ عارف کا کیا مطلب ہے؟ پہچاننے والا. معروف کا کیا مطلب ہے؟ جس کو پہچانا جائے. مجھے زین بھائی نے کال کی کہ مولانا کل بھی آ جائیے گا. میں نے کہا جب خطاب ایک دن کرنا ہے تو میں کل کیوں ہوں؟ اب معذرت کے ساتھ پریشان تو نہیں ہو گئے بھائی؟ نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی مدد. انہوں نے مجھے کہا آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں، ہمارا کافی دفعہ رابطہ بھی رہا، ملاقاتیں بھی رہیں. تو پہچاننے کے لیے رابطہ بہت ضروری ہوتا ہے. مجھے امجد بھائی نے آج کے جشن کے لیے کال کی، قاسم بھائی نے کال کی، اور میں ان کو جانتا ہی نہیں، لیکن چونکہ گزشتہ کئی سالوں سے ایک رابطہ ہے تو یہ رابطہ ذریعہ بنا ہے کہ مجھے ان کی معرفت ہے. تو معرفت کے لیے ربط ہونا بہت ضروری ہے. ربط نہ ہو تو معرفت نہیں ہوتی. معرفت کے لیے جو شے لازم و ملزوم قرار دی گئی ہے وہ ہے ربط، رابطہ. رابطہ ہوگا تو معرفت ہوگی. اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے خلق کیا ہے تاکہ تم میری معرفت حاصل کرو. اب معرفت کے لیے رابطہ بڑا ضروری تھا. اب میں اس سے رابطہ کیسے کروں؟ فون اس کے پاس ہے نہیں، موبائل اس کے پاس ہے نہیں، انسٹا وہ یوز نہیں کرتا، فیس بک وہ یوز نہیں کرتا، واٹس ایپ وہ یوز نہیں کرتا، یوٹیوب وہ یوز نہیں کرتا، ولاگ میں نہیں بناتا. تو نہ میرا کوئی تعلق ادھر تک جانے کا، نہ اس کا کوئی تعلق مادی ادھر تک آنے کا. یعنی میں وہ ہوں کہ میں زمان کی قید میں ہوں، میں مکان کی قید میں ہوں. بھائی ہم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں جو زمان و مکان سے ماورا ہو. ہم جدھر ہوتے ہیں وہ مکان ہے، جدھر ہوتے ہیں وہ مکان ہے. ابھی آپ ادھر ہیں یہ مکان ہے، باہر ہوں گے وہ جگہ مکان ہے. جس دور میں ہوں گے وہ دور زمان ہے. توجہ ہے؟ تو ہم میں سے ہر انسان جو وجود رکھتا ہے، جو جسم کہلاتا ہے، وہ زمان کا بھی محتاج ہے، وہ مکان کا بھی. ایون کہ جاندار بھی بے جان بھی. یہ منبر کسی زمانے میں ہے، یہ منبر کسی مکان میں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک جسم رکھتا ہے. جس جگہ یہ ہوگا وہ اس کا مکان ہوگا، جس زمانے میں ہوگا وہ اس کا زمان ہوگا. اب میں اس سے رابطہ کیسے کروں جو نہ زمانے میں آتا ہے نہ مکان میں آتا ہے؟ وہ تب بھی تھا جب زمانہ بھی نہیں تھا، وہ تب بھی تھا جب کوئی مکان بھی نہیں تھا. مکان بنا ہے، خود لا مکان ہے. پروردگار جب تو لا مکان ہے تو مکان کو کیوں بنایا؟ فرمایا مکان میں بھی کسی ایسے کو رکھوں گا، رہے گا وہ، اور لوگ کہیں گے اللہ کا مکان ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر کسی کو اس نے اپنے مکان میں رکھنا ہے اور کہلانا یہ ہے کہ میرا مکان ہے، تو پھر معلوم ہوگا وہ کوئی غیر نہیں، اسی کا کوئی اپنا ہے. تو یہ تو ہم نے 13 رجب کو دیکھ لیا، 3 دن تک اپنے مکان میں رکھ کے بتایا کہ جسے میں مکان دوں اس کا یہ مقام ہوا کرتا ہے. کعبے جیسے مکان کے ہوتے ہوئے بھی وہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے. پروردگار میں انسان جسے تو نے اپنی معرفت کے لیے بنایا اور ربط کو لازم قرار دیا معرفت کے لیے، اب میں تیرے ساتھ رابطہ کیسے کروں؟ میں مکان میں ہوں تو لا مکان ہے، میں زمان میں ہوں تو لا زمان ہے. میں مکان میں ہو کے لا مکان تک نہیں جا سکتا، تو لا مکان ہو کے میری حدوں تک نہیں آ سکتا، یعنی تو مکان میں نہیں آ سکتا. تو لا زمان ہو کے میرے زمانے میں محدود نہیں ہو سکتا. جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا.
بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں. جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا, جو جسم رکھے وہ اللہ نہیں. اب پریشانی ہوگی میں اس سے رابطہ کروں تو کیسے کروں؟ اب تجھے پہچاننا ہے, تیری معرفت حاصل کرنی ہے, تو رابطہ کس سے کرنا پڑے گا؟ آواز ہے کہ کنتو کنزن مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اے محمد میں نے تجھے خلق کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کی معرفت رکھنے کے لیے جس کے ساتھ ربط ضروری ہو اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. تو مصطفیٰ کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ میرے بندوں میں اور میرے اندر رابطہ بن جائے, واسطہ فیض بن جائے. اب مصطفیٰ کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے بھی مجھے مصطفیٰ کی معرفت ہونی چاہیے. بھائی کون سے محمد کو ہم مانیں؟ یہ جو مسلمان ایک امت بنی پھرتی ہے یہ بھی ایک محمد کو نہیں مانتی. ان میں سے بعض اس محمد کو مانتے ہیں جو 40 سال بعد محمد نبی بنا, بعض اس محمد کو مانتے ہیں جو 40 سال پہلے بھی نبی تھا, بعض اس یہ علی کے نام پہ کیا اکٹھے ہوں گے؟ پہلے نام محمد پہ تو اکٹھے ہو جاؤ. توجہ ہے یا نہیں؟ تو محمد مصطفیٰ کو معرفت, اس کی معرفت پانے کے لیے بھی کسی ربط کی ضرورت تھی. یا رسول اللہ آپ سے رابطہ کرنا ہے تو کس کے در پہ جائیں؟ آواز آئے گی انا مدینۃ العلم و علی بابھا. علی رابطہ ہے, رابطے تک پہنچ جاؤ میری معرفت ہو جائے گی. اب ہم نے علی کو ماننا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ محمد پہچانے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اگر علی سے رابطہ نہیں کریں گے تو ہمیں محمد بھی معاذ اللہ جاہل نظر آئے گا. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے, اللہ کی معرفت پانے کے لیے جو ربط بنے اسے محمد کہتے ہیں, محمد کی معرفت پانے کے لیے جو ربط بنے اسے علی کہتے ہیں. پروردگار اب اس علی سے رابطہ کریں تو کیا کریں؟ تو نے علی کو اتنا بڑا بنا دیا, اتنا بڑا بنا دیا کہ ہم ساری زندگی کی عبادتیں کرتے رہے. انبیاء نے عبادت کی, صالحین نے عبادت کی, رسولوں نے عبادت کی, شہداء نے عبادت کی, ہاں تمام راکعین نے, ساجدین نے عبادت کی. لیکن جب اس معبود نے اپنے بندوں کی عبادتوں کو دیکھا تو خندق کے میدان میں محمد سے کہہ دیا, اعلان کر دے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین, جتنی بھی کر لو علی کی ضربت کے برابر بھی نہیں ہو. تو یہ جتنی بھی عبادتیں دنیا کرتی رہے علی کی ضربت کی برابری نہیں کر سکتی. علی تو کجا, علی کی ذوالفقار کجا, علی کی جنگیں کجا, علی کی عبادت کجا, علی کی ایک دن کی ضربت کی برابری نہیں کر سکتے. تو پروردگار جس علی کی معرفت ہم نے حاصل کرنی ہے اس علی تک پہنچنا تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. نہج البلاغہ میں یہی حدیث فرماتے ہیں ينحدر عن السيل ولا يرتقي الى الطير, علی اس بلندی پہ ہے کہ بلند پرواز پرندہ بھی وہاں تک پر نہیں مار سکتا. علی اتنا بلند, اب میں چاہوں تو کہاں جاؤں علی سے رابطہ کرنے کے لیے؟ کوئی تو ہو جو علی کے برابر ہو. تو نبی نے فرمایا لولا علی لما كان لفاطمہ کف, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوگا. اس کا مطلب ہے پوری کائنات میں جو علی کے برابر ہے وہ فاطمہ ہے, جو فاطمہ کے برابر ہے وہ علی ہے. تو مجھے جملہ کہنے دو, اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہو تو رابطہ محمد بنتے ہیں, محمد کی معرفت حاصل کرنی ہو رابطہ علی بنتے ہیں, علی کے در پہ آنا ہو تو رابطہ فاطمہ زہرا بن جاتی ہے. اب جملہ سمجھیے گا جہاں تک مجھے آپ کو لے کر آنا تھا. اللہ نے خلق کیا اپنی معرفت کے لیے, معرفت کے لیے لازم قرار دیا رابطہ. اب رابطے کا ایک سلسلہ ہے, محمد رابطہ, محمد کے بعد علی رابطہ, علی کے بعد سیدہ رابطہ. اگر سیدہ سے رابطہ نہ ہوا تو علی کی معرفت نہیں ہوگی, علی سے رابطہ نہ ہوا محمد کی معرفت نہیں ہوگی, محمد سے رابطہ نہ ہوا اللہ کی معرفت نہ ہوگی. اب سنیے حدیث قدسی جو میں چھوم چھوم کے پڑھتا ہوں, لولا کا لما خلقت الافلاک, حبیب اگر تو نہ ہوتا میں کچھ نہ بناتا. آپ نے تو یہی تک سنی ہے, رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن, حدیث آگے ہے. اللہ فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک, حبیب اگر تو نہ ہوتا میں کچھ نہ بناتا. پھر فرمایا لولا علی لما خلقتک, اگر علی نہ ہوتے محمد تجھے بھی نہ بناتا. اور جشن زہرا میں بیٹھنے والوں اگلا جملہ سننا, لولا فاطمہ لما خلقتکما, اگر فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں کو نہ بناتا. سبحان اللہ.
اب یہ حدیث سمجھ میں آئے گی. بعض احباب نے تو اس حدیث قدسی کا ہی انکار کر دیا اور غلوف کے دائرے میں لے آئے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی نہ بنتے، فاطمہ نہ ہوتی تو محمد نہ بنتے. یہ کیا بات ہو گئی؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ فاطمہ علی سے افضل ہو گئی، فاطمہ محمد سے افضل ہو گئی؟ بھائی فاطمہ کے فضائل سمجھنے کے لیے ذہن بھی علی ہونا چاہیے، ذہن بھی بلند ہونا چاہیے. دیکھیے میں نے جو بات سمجھائی، اگر کائنات کے خالق کی معرفت حاصل کرنی ہے تو محمد کو پکڑو، دامن محمد سے وابستہ ہو جاؤ. اگر محمد نہیں تو خدا کی خدائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر علی نہیں نبوت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر فاطمہ نہیں تو ولایت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بات پہنچی آپ تک؟ اگر پہنچ گئی ہے تو ذرا مجھ تک بھی صلوات پہنچائیے. لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں کو نہ بناتا. دیکھیے مصطفیٰ اللہ کا سب سے پیارا، بیٹے عطا کیے واپس لے لیے. باپ کے گھر سے بیٹوں کے جنازے اٹھے، پریشان محمد، کبھی گھر میں آتے ہیں کبھی باہر جاتے ہیں. اللہ وہ ہے کہ جو محمد کی پریشانی دیکھ نہیں سکتا. قرآن کی آواز ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ان قریب اللہ تمہیں ایسا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. یعطیکا، وہ تمہیں عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. فیصلہ آباد والو، دنیا چلی ہے اللہ کو راضی کرنے، اور اللہ چاہتا ہے محمد راضی ہو جائے. بھائی آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں یا نہیں؟ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا ٹھنڈے ماحول میں بولیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. او بھائی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ تو کیوں پڑھتے ہیں؟ اونچی بولو، مرد بنو. کیوں پڑھتے ہیں؟ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اسے عربی میں کنورٹ کر کے کہہ دوں، نمازیں آپ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ رضی اللہ بن جائیں. بھائی اردو میں بولو یا عربی میں بولو، بات تو وہی ہے. روزے اس لیے رکھتے ہیں تاکہ رضی اللہ، اور گناہ گار کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ وہ رضی اللہ ہو. آپ میرے لیے دعا کیا کریں کہ میں رضی اللہ بن جاؤں، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ آپ رضی اللہ بن جائیں، اللہ راضی ہو جائے. اللہ بھائی جب زندگی گناہوں کی دلدل میں ڈوبتی جا رہی ہے تو یہ تو دعا ہونی چاہیے نا اللہ راضی ہو جائے. گناہ گار پہ جچتا ہے رضی اللہ، اور جو ایک رات مرضیاں خرید لے وہ رضی اللہ نہیں ہوگا. تو آپ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. تو نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ، یہ سارے سلسلے اسی لیے تو دنیا میں ہو رہے ہیں تاکہ وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے. تم چاہتے ہو وہ راضی ہو جائے، وہ چاہتا ہے یہ راضی ہو جائے. بھئی تم چاہتے ہو اللہ راضی ہو جائے، اللہ چاہتا ہے محمد راضی ہو جائے. کیا ہے مقام فاطمہ زہرا؟ تم اللہ کو راضی کرنا چاہو تو کبھی نمازیں دیتے ہو، کبھی روزے دیتے ہو، کبھی حج دیتے ہو. وہ جو کہہ رہا تھا یعطی کا، وہ تمہیں عطا کرے گا. ایک دن کہنے لگا اعطینا کا، ہم نے عطا کر دی ہے، ہم نے عطا کر دی. تم اس کو راضی کرنا چاہو تو نمازیں دیتے ہو، وہ اس کو راضی کرنا چاہے تو زہرا دے دیتا ہے. آتینا، سبحان اللہ. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، ہم نے آپ کو
ایک شعر ہے مجھے یاد ہے امجد بھائی کہ آج سے 4 سال پہلے غالباً میں نے اسی ممبر پہ آج ہی کے جشن میں وہ پڑھا تھا. کیا ہے معیز بھائی؟ اے جبین مصطفیٰ ذرا تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. معذرت کے ساتھ میں شعراء کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ بھائی ہم تو وہ روایت نہیں مانتے جو قرآن کے مخالف ہو. یہ شعر کیسے مانے جو قرآن کے مخالف ہو؟ کیونکہ فاطمہ صلہ نہیں عطا ہے. بھائی 4 سال پہلے میں نے غور نہیں کیا تھا اور میں یہ شعر پڑھتا تھا، لیکن اب غور کرو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے صلہ اور ہے عطا اور ہے. بھائی صلہ اور ہے عطا اور ہے. میں مزید سمجھا دوں، وضاحت کر دوں بچوں کے لیے. میں گھر میں کام کروا رہا تھا، دیوار رہ گئی بننے والی. مزدور کے پاس گیا، بھائی دیوار تو بنا دو. اس نے کہا مولانا 1 دن لگ جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے آؤ بسم اللہ سارا دن لگاؤ. میں نے کہا 1 دن کے کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا 3000. صبح آیا، دیوار بنائی، سارا دن لگ گیا. شام ہوئی، 3000 میں نے اس کی ہتھیلی پہ رکھا، وہ چلا گیا. 2-4 دن کے بعد ایک جگہ میں مجلس پڑھنے چلا گیا. اتفاق سے وہ مزدور آگے ہی بیٹھا ہوا تھا، مگر مجھے دیکھ کے کھڑا نہیں ہوا. میں حالت طیش میں آ گیا. میں نے کہا بھائی کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کہا میں کیوں کھڑا ہوں؟ میں نے کہا میں نے 3000 نہیں دیا. اس نے کہا میں نے دیوار نہیں بنائی. مولانا آپ نے کون سا مجھ پہ احسان کیا تھا؟ میں نے دیوار بنائی، آپ نے 3000 دے دیا. میں نے بھی تو کام کیا، آپ کا احسان تھوڑی ہے مجھ پہ. لیکن بات ہوئی تھی 3000 کی، میں دے بیٹھا 5000. مجھے اس ممبر کی قسم جو 3 پہ کھڑا نہیں ہوتا وہ 5 پہ ہو جاتا ہے. بھائی جو 3، کیونکہ بات 3 کی ہوئی تھی وہ کھڑا نہیں ہوا. بات 3 کی ہوئی، آپ کیوں گھبرا گئے؟ میں نے 5 دے دیا. اب وہ جب بھی مجھے ملے گا اگلے دن قبلہ آگے میں کہوں بھائی خیر. اس نے کہا قبلہ صلہ تھا 3، اب جو دیا ہے وہ عطا ہے. عطا کا حق بنتا ہے کہ عطا پہ کھڑا ہوا جائے. علی مسجد والوں مجھے لطف آ رہا ہے، میں جھوم رہا ہوں. یہ جو نہ کہتے وہ محمد جو اللہ کا محبوب تھا، اللہ تحفے پہ تحفے دیتا رہا. اور محبت میں ویسے بھی تحفے دے کے جتلایا نہیں جاتا. پیاروں کو تحفے دینے اور پھر جتلانا، ہم نے تمہیں یہ دیا، وہ بھی کہہ سکتا ہے محبت بھی تو ہی کرتا ہے نا، احسان تھوڑی کر رہا ہے. لیکن یہی وجہ ہے کائنات بنا دی، اس کی محبت میں جتلایا نہیں ہے. اب جس کی محبت نے کائنات بنائی اس کو نبوت دی، محمد بیٹھے رہے کیونکہ صلہ ہے. رسالت ملی، بیٹھے رہے کیونکہ صلہ ہے. جبریل جب آتا تھا بیٹھے رہتے تھے کیونکہ صلہ ہے. 114 سورتیں جب بھی نازل ہوئی بیٹھے رہے کیونکہ صلہ ہے. 6666 آیتیں نازل ہوئی بیٹھے رہے کیونکہ صلہ ہے. مگر شیعہ سنی کتابوں میں لکھا فاطمہ جب بھی آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ عطا ہے. صلہ اور ہے عطا اور ہے. یعطی کا وہ تمہیں عطا کرے گا. اور پھر کہنے لگا اعطینا کا ہم نے عطا کر دی ہے. آگے چلیں. والا سوف یعطی. اچھا یہ اللہ کو اور مصطفیٰ کو یہ دونوں نور بڑے پسند ہیں. کسی نے شہزادی سے پوچھا تھا نا بی بی آپ کا نور، ہم نے سنا کہ پنجتن کا نور انبیاء کی صلبوں میں رہا. شہزادی نے فرمایا میرے بابا کا نور آدم کی صلب میں رہا، نوح کی صلب میں رہا، ابراہیم کی صلب میں رہا. میرے علی کا نور آدم کی صلب میں رہا. جس طرح آپ زیارت وارثہ کے جملے بھی پڑھتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک صلبوں میں رہا ہے. آپ کا نور جن رحموں میں رہا ہے وہ رحم پاک تھے. میرے علی کا نور صلب انبیاء میں رہا، میرے حسن کا نور صلب انبیاء میں رہا، میرے حسین کا نور صلب انبیاء میں آیا. لیکن فرمایا اللہ نے میرے نور کو نہ صلب آدم میں رکھا تھا، نہ صلب نوح میں رکھا تھا، نہ صلب ابراہیم میں. تو پوچھنے والے نے پوچھا شہزادی پھر آپ کا نور کہاں سے آیا؟ بی بی نے فرمایا خلق اللہ نوری. جب اللہ نے میرے نور کو خلق کیا تو جنت کے ایک درخت میں منتقل کر دیا. مگر وہ وقت آیا جب خالی کی آواز آئی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات سیر کے لیے لے گئی ہے. کیا سیر ہوگی کہ جس کو
معراج کہا گیا ہے. اللہ اپنے حبیب کو نہیں بندے کو لے گیا, رسول کا لفظ نہیں آیا, بندے کو لے گیا, بے عبدہ ہی اپنے بندے کو لے گیا. جب بندے کو لے کر گیا, جنت کی سیر کروائی گئی تو میرے بابا سے خالق نے فرمایا یا ایھا رسول کل من تلک الشجرہ, اے رسول اس درخت سے کھا. آدم سے کہا تھا اس کے قریب بھی نہ جانا. ہائے 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 ہائے, میرے بابا سے کہا یہاں سے کھائیے, تو میرے بابا آگے بڑھے, وہاں سے درخت سے سیب کھایا. بہار کے جملے ہیں, سیب کھایا. ثم انتقل نوری الی صلب ابی, پھر میرا نور بابا کی صلب میں منتقل ہو گیا. جب میرے بابا واپس زمین پہ آئے, اللہ نے کہا خدیجہ سے علیحدہ ہو جا, 40 سال تک 40 دن تک علیحدہ ہو جا. محمد مصطفیٰ غاروں میں رہے, عبادتوں میں عبادتیں کرتے رہے. کیوں نہ کرتے؟ وہی تو فرماتا تھا صلی ربی کا, اپنے رب کی نمازیں پڑھ, اپنے رب کی عبادت کر. وہ محمد جسے اللہ ساری زندگی کہتا رہا قم باللیل الا قلیلا, کم پڑھا کر, تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں, اتنا کھڑا نہ ہوا کر. وہی اللہ بطول دینے والا تھا تو کہنے لگا صلی ربی کا, اپنے رب کی نمازیں پڑھ. کیوں؟ بطول دینے والا ہے. پھر بی بی فرماتی ہے ایک دن آیا 20 جمادی الثانی تھا کہ میرے بابا کے گھر میں جب بابا ماں کے حجرے میں داخل ہوئے, اماں کے حجرے سے ایک نور چمکا کہ جیسے ہی نور کا چمکنا تھا, میرے بابا نے فرمایا حاضری فاطمہ, حاضری فاطمہ, یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ ہے. فاطمہ کا مطلب ہے جدا کرنے والی, قطع کرنے والی, دور کرنے والی. شہزادی سے پہلے ہاشمی خاندان کے علاوہ اس سماج میں کوئی فاطمہ نامی خاتون نہ تھی. ہاں فاطمہ بنت اسد تھی, ایک تو اور بھی فاطمہ تھی, مگر ہاشمیوں کے علاوہ کوئی بھی فاطمہ نہیں کہلواتی تھی. جب یہ فاطمہ آئی, وہ فاطمہ کہ جس سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, آج معاشرے نے دیکھا کہ بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے. جیسے فاطمہ آئی اور اس فاطمہ کا ذکر ہر معصوم کرتا رہا. چھٹے مولا سے صحابی نے پوچھا یبنا رسول اللہ, آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سوال بتاتا ہے کہ اس گھر کے علاوہ کسی گھر میں کوئی فاطمہ نہیں ہوتی تھی. اس نے کہا مولا آپ کی دادی کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاطمہ کا مطلب ہے جدا کرنے والی. امام نے فرمایا یاد رکھو محشر کا میدان ہوگا, آدم سے قیامت تک کے انسانوں کا مجمع ہوگا. اپنے چاہنے والوں کو جو جہنم کی آگ سے دور کرے گی وہ میری دادی فاطمہ ہے, دور کرنے والی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. وہ میری جدہ فاطمہ زہرا ہے. اب اللہ کو اور مصطفیٰ کو یہ دونوں نور بڑے پسند تھے. ملنگ جی ڈھیلے ڈھیلے ہو, خیر ہوئے, لنگر نیاز کی ہے کہ نہیں؟ نعرہ حیدری, نہیں سی مکدی, روٹی کھا گئے, کھوتے کھا گئے, گھوڑے کھا گئے, ہر شے کھا گئے, نہیں سی مکدی. میرا مولا علی خیبر جایا تو جنگ مک گئی, تے رولا پہ گیا حیدر 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 حیدری. میرا خیال ہے لنگر تو روٹی یاد آئی. ہاں 20 محرم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, وعدہ ہو گیا. جگہ غلام آباد انشاءاللہ 20 محرم الحرام بعد از مغربین انشاءاللہ. 2 مجالس ہیں, فیصل آباد میں ہی ہے کہیں, دونوں مجالس انشاءاللہ 20 محرم کو پڑھیں گے. توجہ ہے. اللہ کو اب مجھے جگانا نہ پڑے, خود جاگتے رہیے گا. اللہ کو, ورنہ 20 تو اب میرے ہاتھ میں ہی ہے. اللہ کو اور مصطفیٰ کو یہ دونوں نور بڑے پسند تھے. ایک نور علی, ایک نور فاطمہ. جب ان دونوں انوار کو بھیجنے کا وقت آیا, میں یوں ہی کہوں گا کہ محب اور محبوب میں ایگریمنٹ ہو گیا. اے محمد, چونکہ تجھے بھی دونوں پسند ہیں, مجھے بھی دونوں پسند ہیں, یوں کرتے ہیں ایک میں تیرے گھر بھیج دیتا ہوں, اور ایک اپنے گھر بھیج دیتا ہوں. جو مصطفیٰ کے گھر چمکا وہ نور فاطمہ, جو کبریا کے گھر چمکا وہ نور مرتضیٰ.
اچھا اب جب دونوں جوان ہوئے، چونکہ ایک جیسے تھے، برابر تھے، تو چاہا کہ ان دونوں کو ملائیں۔ وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے، اس گھر کی کوئی بھی بات ہو میں قرآن میں لکھ دوں۔ جیسے ملانے کی باری آئی پھر لکھ دیا مارا جل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہاں جب یہ دونوں انوار، اے محمد چونکہ یہ دونوں انوار انسانی پیکر میں ڈھل گئے ہیں، ایک مرد بن گیا ایک مستور بن گئی، ملانا ہے، ملانے کے لیے انسانوں میں ضروری ہے کہ نکاح پڑھا جائے، عقد ہو۔ چونکہ تجھے بھی پسند ہے یہ جوڑا، مجھے بھی پسند ہے، اگر نکاح پڑھنا ہی ہے بانٹ لیتے ہیں، ایک بار تو پڑھ لے ایک بار میں پڑھ لوں گا، لیکن یاد رکھنا اے مصطفیٰ تو بندہ ہے، میں معبود ہوں، میں خالق ہوں تو مخلوق ہے، میں رازق ہوں تو مرزوق ہے، میرا کام تیرے کام سے افضل ہونا چاہیے چونکہ میں اللہ ہوں۔ پھر تو بھی پڑھے گا میں بھی پڑھے گا، فرق یہ رکھتے ہیں تو فرش پہ پڑھ لے میں عرش پہ پڑھ لیتا ہوں۔ دونوں دو نکاح ہوئے، اور یاد رکھیے گا کائنات عالم و آدم میں سب سے افضل ترین نکاح علی و فاطمہ کا ہے۔ جوڑا مصطفیٰ کا و خدیجہ کا بھی افضل ہے، مگر بہترین افضل ترین نکاح علی و فاطمہ کا ہے۔ بھائی وہ کیسے؟ نکاح خان جتنا بڑا ہونا پتہ چلتا ہے کہ دلہا کتنی شان کا مالک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مصطفیٰ علی سے بڑے ہیں، عزت میں بھی فضیلت میں بھی، استاد شاگردی کا رتبہ ہے، نبی اور امام کا رتبہ ہے، لیکن جب نکاح کی باری آتی ہے نا تو مجھے علی و فاطمہ سے بہتر کوئی نکاح نظر ہی نہیں آتا۔ کیوں؟ جو نکاح ابو طالب پڑھے وہ اور ہے، جو خود خالق پڑھے وہ اور ہے، جو نکاح خود اللہ پڑھے وہ اور ہے۔ امر جس کے حکم کا منتظر ہو اسے اولی الامر کہتے ہیں، اور اولی الامر بات منوانے میں جسے دیکھے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ عید کا دن آنے والا تھا، شہزادوں نے کہہ دیا اماں کپڑے نہیں ہیں، عید بھی ہے۔ اولی الامر نے ابھی امر نہیں کیا، بطول سے کہا۔ اولی الامر کی ماں نے کہا فکر نہ کرو، دن نکلنے سے پہلے درزی لے آئے گا۔ دعا بھی نہیں ہوئی۔ بھائی ایک لفظ ہے صادق، ایک لفظ ہے صدیق، ایک لفظ ہے صادقہ، ایک لفظ ہے صدیقہ۔ تشریح کر دوں؟ صادقہ سچ بولنے والی، صدیقہ بہت زیادہ سچ بولنے والی، بلکہ میں جملہ بدل کے کہتا ہوں سچ اور جھوٹ میں اس کی تعریف کیا ہے؟ سچ کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کا کلام حقیقت کے مطابق ہو تو سچ ہے، آپ کا کلام حقیقت کے مطابق نہ ہو تو جھوٹ ہے۔ میں کہوں کہ ابھی تو دن ہے جبکہ حقیقت میں رات ہے تو میرا کہنا جھوٹ ہو گیا۔ اگر میں کہوں کہ ابھی رات ہے حقیقت میں بھی رات ہے تو میرا کہنا سچ ہو گیا۔ کلام سچ منوانے میں حقیقت کا محتاج ہوتا ہے، حقیقت جس کے کلام کی محتاج ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ ابھی درزی آ نہیں رہا تھا، درزی کا ارادہ بھی نہیں تھا، حقیقت میں آنا بھی نہیں تھا، ادھر بطول نے کہا آ جائے گا، خالی کی آوازیں جبریل جلدی کر، زہرا نے کہہ دیا ہے دروازہ زہرا کا درزی بن جانا۔ جو کلام کرے اور حقیقت اس کے مطابق ہو جائے وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ قبیلہ اولی الامر میں جو اولی الامر کا بھی قبلہ بن جائے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ نحن حجج اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا۔ 11ویں مولا فرماتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں، ہماری دادی اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے۔ جو حجتوں پہ حجت ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ نہیں مجھے یہ دائیں بائیں والے بول پڑے، یہ کیمرے سے پیچھے اتنے بڑے کیمرے نہیں ہیں کہ آپ مجھے نظر نہیں آ رہے، سب پہ نظر۔
آپ کی توجہ کے لیے میں بات مزید واضح کر دوں. کچھ صاحبان ابھی آ رہے ہیں, میرا دل ہے کہ جشن دوبارہ شروع کیا جائے. تشریف رکھیں, آئے بھی لیٹ. آئے بھی لیٹ, بیٹھے بھی سب سے آگے. اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. خوش آمدید, اہلاً و سہلاً. توجہ ہے سامعین محترم, جشن ہے, تھوڑی آج گپ شپ ہی لگاؤں گا, مجلس تو نہیں پڑھوں گا. نعرہ حیدری تو بچوں کی توجہ کے لیے میں حجت کی ذرا تعریف کر دوں. کیوں معصوم نے فرمایا کہ ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں, ہماری دادی ہم پہ حجت ہے. جو عبد اور معبود کے درمیان واسطہ فیض ہو اسے حجت کہا جاتا ہے. معبود سے جو عبد تک آئے وہ بھی حجت کے صدقے میں, عبد سے جو معبود تک جائے وہ بھی حجت کے صدقے میں. میں آپ تک کچھ پہنچانا چاہوں تو بچے کے ذریعے پہنچاؤں گا, یہ ہمارے اور آپ کے درمیان بن جائے گا حجت. آپ نے جو مجھ تک پہنچانا ہے اس کے ذریعے پہنچاؤ گے, یہ بن جائے گا حجت. جو ادھر سے ادھر آتا ہے حجت کا صدقہ, ادھر سے ادھر جاتا ہے حجت کا صدقہ. جو ادھر سے آتا ہے سورج کی تپش, گرمی, سردی, بارش, چاند کی چاندنی, یہ وہاں سے یہاں آتے ہیں. یہ نہیں آئیں گے اگر ہر دور میں کوئی حجت نہ ہوئی. کسی حجت کا ہونا ضروری ہے جس کے صدقے میں نظام کائنات چل رہا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو ادھر سے ادھر جاتی ہیں, نمازیں, روزے, حج, خدا کی قسم منہ پہ مار دیے جائیں گے اگر دل میں حجت کی محبت نہ ہوئی. تو جو ادھر سے ادھر آئے وہ بھی حجت کے صدقے میں, جو ادھر سے ادھر جائے وہ بھی حجت کے صدقے میں. میں مزید واضح کر دوں, ابھی آپ میرے ساتھ نہیں چلے. یہ بلب روشن ہے, بلب یہ جتنے بھی بلب روشن ہیں یہ کس سے چل رہے ہیں؟ بجلی سے. بجلی آ رہی ہے بجلی گھر سے. لیجئے بلب کی تار اور جا کر ڈائریکٹ بجلی گھر میں لگائیے. آپ ادھر ہیں, میں ادھر ہوں. جا کر بجلی گھر میں لگائیے, کیا یہ بلب جلے گا؟ جل جائے گا. بلب کا مقدر ہی جلنا ہے. جب تار بجلی گھر میں لگے گی تو جلے گا, کیونکہ ڈائریکٹ آ رہی ہے. جتنی ادھر سے آ رہی ہے اتنا اس کا ظرف نہیں, کم ظرف بلب. جتنی ادھر سے آ رہی ہے اتنا اس کم ظرف بلب کا ظرف نہیں. اب آپ نے کیا کیا, اس کے, بھائی حجت سمجھا رہا ہوں, جانتے ہیں نا, اس کے اور اس کے درمیان آپ نے لگایا ٹرانسفارمر جو ادھر سے ساری لے گا, آگے جس کا جتنا ظرف ہوگا اس میں وہ دے دے گا. اللہ ہے کمال قدرت. میں نے آغاز میں کہا تھا وہ لا مکان ہے لا زمان ہے, میں مکانوں کی قید میں ہوں, میں زمانوں کی قید میں ہوں. وہ جتنا کمال رکھتا ہے میں اتنا لے نہیں سکتا کیونکہ کم ظرف ہوں. اللہ نے سارے کمال ایک گھر میں نچوڑ کے رکھ دیے. عزتیں اسی گھر میں ہے, عظمتیں اسی گھر میں ہے, شرافتیں اسی گھر میں ہے, نجابتیں اسی گھر میں ہے, کرامتیں اسی گھر میں ہے. جو چپ بیٹھے ہو آپ چپ رہو, پھر بھی صداقتیں اسی گھر میں ہے, عنایتیں اسی گھر میں ہے, نبوتیں اسی گھر میں ہے, رسالتیں اسی گھر میں ہے, خلافتیں اسی گھر میں ہے, صداقتیں اسی گھر میں ہے, ہدایتیں اسی گھر میں ہے. تو مجھے جملہ کہنے دو, پوری کائنات کو جو کمال ملا اس گھر سے ملا, اس گھر کو جو کمال ملا زہرا سے ملا. سبحان اللہ. توجہ ہے,
پوری کائنات کو جو ملا اس گھر سے ملا، اس گھر کو جو ملا سیدہ سے ملا۔ دیکھیے عصمت ایک مقام ہے، اس گھر میں سارے معصوم ہیں لیکن عصمت کے درجے ہیں۔ یہ ایک بحث علمی، بہرحال میں اشارہ کر کے گزر رہا ہوں۔ انبیاء کی عصمت بھی برابر نہیں، ملائکہ کی عصمت بھی برابر نہیں، سیدہ کی عصمت کے برابر ان میں سے کسی کی عصمت نہیں۔ آدم کی عصمت یہ ہے کہ آدم سے ترک اولا ہو جاتا ہے، سیدہ کی عصمت میں ترک اولا بھی نہیں، معصومہ ہے سیدہ۔ یہ جو حدیث میں نے آغاز میں پڑھی، نبی نے فرمایا ان اللہ یغضب لفاطمہ، اللہ غضبناک ہوتا ہے لغضب فاطمہ، اس سے جس پہ فاطمہ غضبناک ہوتی ہے۔ وَيَرْضَىٰ لِرِضَاهَا، اللہ راضی ہوتا ہے اس پہ جس پہ سیدہ راضی ہوتی ہے۔ اس حدیث کی کم سے کم تشریح یہ ہے کہ سیدہ معصومہ ہے، یہ کم از کم تشریح کر رہا ہوں۔ چلو میں بات مزید واضح کرتا ہوں۔ 4 صفات ہوتی ہیں ہر انسان کے اندر۔ اگر انسان کی شخصیت میں جتنے بھی اخلاقیات اور اوصاف ہیں وہ انہی 4 صفات سے نکلتی ہیں۔ اگر یہ چاروں صفات حد اعتدال پر ہوں تو افراط ہو پھر بھی نہیں، تفریط ہو پھر بھی نہیں۔ کون 4 قوتیں، ان قوتوں سے انسان کے خصائل خوبیاں برآمد ہوتی ہیں۔ 4 قوتیں۔ پہلی قوت قوت عقلیہ، دوسری قوت وہمیہ، تیسری قوت شہویہ، چوتھی قوت غضبیہ۔ اگر قوت وہمیہ حد اعتدال پر ہو تو انسان کے اندر صفت حکمت پیدا ہوتی ہے، اگر صفت عقلیہ اعتدال پر ہو تو انسان سے صفت عدالت پیدا ہوتی ہے، اگر قوت شہویہ اعتدال پر ہو تو انسان سے صفت عفت پیدا ہوتی ہے، اگر قوت غضبیہ اعتدال پر ہو تو انسان سے صفت شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ بات پہنچی؟ افراط ہو جائے پھر بھی نہیں، تفریط ہو جائے پھر بھی نہیں۔ مثلا قوت غضبیہ حد اعتدال پر ہو تو شجاعت پیدا ہوگی، اگر زیادہ ہو جائے تو یہی انسان درندہ بن جائے گا، کم ہو جائے یہی انسان بزدل بن جائے گا۔ تو شجاعت پانے کے لیے قوت غضبیہ کو اعتدال پر رکھنا ہوگا۔ سیدہ کے اندر یہ چاروں قوتیں اعتدال پر ہیں، عدالت بھی ہے، حکمت بھی ہے، عفت و عصمت بھی ہے اور شجاعت بھی ہے۔ اسی منبر سے میں بیان کر چکا ہوں، حکمت میں بھی علی کے برابر، شجاعت میں بھی علی کے برابر، توجہ ہے، عدالت میں بھی علی کے برابر، عصمت میں بھی علی کے برابر۔ علی کی جو قوت غضبیہ ہے وہ نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے، اعتدال پر رہتی ہے تو علی شجاع کہلاتا ہے۔ علی اگر کسی کو مارے تو بڑھ کے نہیں مارتا کہ غصہ علی پہ غالب ہو جائے، اگر علی پہ غصہ غالب ہوتا یعنی علی مغلوب الغیظ ہوتا، علی مغلوب الغصہ ہوتا، غصہ علی پہ غالب ہوتا تو خندق کے میدان میں عمر ابن عبد ود پہ سوار ہو کے چھوڑتا نہ، لیکن چونکہ حجت پہ کوئی طاقت غالب نہیں ہوتی، علی غالب علی کل غالب کا نام ہے، علی ہر صفت پہ غالب ہو جاتا ہے، علی ہر شجاعت کی صفت پہ غالب ہوتا ہے، تو علی شجاع ہے۔ شجاعت کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ انسان درندہ بن جائے، تلوار لے کے گھر جائے تو بہن پہ بھی چلا دے، اسے شجاعت نہیں کہتے، اسے درندگی نہیں کہتے۔ جہاں نہیں چلانی وہاں چلائے تو درندگی، جہاں چلانی ہے وہاں نہ چلائے تو بزدلی۔ اوئے ہوئے 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 میں جملہ کہہ گیا بھائی، جہاں تلوار چلانی ہے وہاں نہ چلائے تو بزدلی، جہاں نہیں چلانی وہاں چلائے تو درندگی۔ جو بڑھ جائے وہ غالی، جو کم ہو وہ مقصر۔ علی
درمیان کے راستے کا نام ہے علی، اعتدال پہ ہوتا ہے، علی کو معلوم ہے کدھر چلانی ہے اور کدھر نہیں چلانی. یہی وجہ ہے کہ ایک مقام پہ علی مولا کے سامنے علی کا دشمن لڑنے کے لیے آیا. کیسے علی کے مقابلے میں آیا؟ بے ہاتھوں میں تلوار نہ تھا، بے اسلحہ تھا، بے تلوار تھا، خالی ہاتھ لے کے علی کے سامنے کانپتا ہوا آیا. اب علی پہ تو ضروری تھا، اب جو دشمن کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں، علی کے لیے تو آسان ہو گیا کہ تلوار چلائے اور مار دے. لیکن یہ علی ہے، اپنی تلوار نکالی دشمن کے ہاتھ میں دے دی. دشمن بھی جس کے دروازے سے خالی نہ جائے اسے علی کہتے ہیں. جیسے تلوار بھی دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہا شاہ علی یہ کیا، عقل نہیں مانتی، دشمن تھا، تلوار نہیں، وہ آپ نے تلوار دے دی. علی نے فرمایا تم کیا جانو کہ علی کون ہے؟ میری تلوار اس کے قبضے میں تھی، اس کا دل اب علی کے قبضے میں ہے. قوت علی کی بادشاہی ہے، علی کی اسم الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. اب علی ہے شجاع، یعنی اس پہ غصہ غالب نہیں آتا. علی کی قوت غیظ نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے. سیدہ ہے علی کے برابر. اب سیدہ اگر کوئی کام کرے تو خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ غصے میں تھی تو سلام کا جواب نہیں دیا. جاگتے آؤ، غصے میں تھی اس لیے منہ پھیر لیا، غصے میں تھی اس کے دربار میں حق لینے چلی گئی. علی کی زوجہ غصے میں نہیں تھی، حد اعتدال میں تھی. نہ آگے بڑھنے والی ہے نہ پیچھے ہٹنے والی ہے. قوت غیظ تھا بدور کے اندر. تو مجھے جملہ کہنے دو، یہی وجہ ہے اگر غصے میں ہو تو اللہ اس کی رضا کو اپنی رضا نہ کہے. میں شاید یہ حدیث سمجھا نہیں سکا. اگر اللہ کا رسول یہ فرماتا کہ اللہ راضی ہو تو فاطمہ راضی ہوتی ہے، اللہ ناراض ہو تو فاطمہ ناراض ہوتی ہے، اگر یہ حدیث ہوتی تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے اور عصمت زہرا پہ دلیل ہے. بھائی پہچانو اور سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ وہ راضی ہو تو یہ راضی ہوتی ہے، فرمایا جس سے فاطمہ راضی ہوتی ہے اس سے اللہ راضی ہوتا. حدیث کی سمجھ آئی؟ اللہ کی رضا منحصر ہے رضا سیدہ میں، اللہ کا غضب منحصر ہے غضب سیدہ میں. اب اگر کسی کو رضی اللہ بننے کا شوق ہو، میں نے آغاز میں کیا کہا تھا؟ عبادتیں کیوں کرتے ہو؟ تاکہ عربی میں بات کرو میرے ساتھ. اب اگر کسی کو، بھائی تقریر کے آغاز پہ آپ کو لے جا کر آپ کو خدا حافظ کہہ دوں گا. اب اگر کسی کو شوق ہو رضی اللہ بننے کا، اسے چاہیے کہ فاطمہ کو راضی کرے. اور اگر کسی کو شوق ہو لعنت اللہ بننے کا، فاطمہ کے غضب سے بچ جائے. اگر فاطمہ کا غضب آ گیا تو لعنت کے سوا کچھ مقدر میں نہیں ہوگا. اب سمجھیے میں نے آغاز میں ایک فکرہ کہا تھا اور آپ کی توجہ دلائی تھی کہ آپ اپنے مقصد تخلیق کو ادا کرنے کے لیے اس محفل میں بیٹھے ہیں. جو لیٹ آئے ہیں آپ سے معذرت، آپ نے یہ جملہ نہیں سنا تھا، لیکن جو پہلے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری تائید کہاں ادا کریں گے. میں نے آغاز میں کہا تھا، پہلا فکرہ آج کی تقریر کا، کہ آپ مقصد تخلیق کو پورا کرنے آئے ہیں. مقصد تخلیق کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. واٹ از عبادت؟ ڈیفینیشن کیا ہے عبادت کی؟ کیا عبادت کی تعریف نماز ہے؟ نہیں، نماز تو عبادت کے مصادیق میں ایک مصداق ہے. انسان کا مطلب کیا ہے محسن کاظمی؟ معیز بھائی، ایک مصداق ہے. صنف انسانیت، یہ جو انسانیت ہے اس کا ایک مصداق ہوں میں. تعریف تامہ یہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے منبر پہ بیٹھا ہے، مکمل تعریف یہ نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں.
انسان یعنی دو آنکھیں ہوں، دو کان ہوں، دو لب ہوں، ایک زبان ہو، یہ انسان ایسا ہی ہے. دو ٹانگیں ہوں، یہ انسان. ورنہ کبھی کبھی دو ٹانگوں والے بھی حیوان ہوتے ہیں. نہیں دیکھا کبھی؟ دیکھیں؟ کہاں دیکھے آپ نے؟ صلوات پڑھیں مل کے بابا سے. پھر سوال کیا جاتا ہے مجلسوں سے ملتا کیا ہے؟ یہ ملتا ہے، اشارہ کرتے ہیں اور آپ سمجھ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ نماز. اگر نماز کا ہی مطلب عبادت اور عبادت کا مطلب ہی نماز ہے، پھر اللہ یہ نہ فرماتا کہ بعض نماز پڑھنے والوں پہ لعنت ہے. نماز تو پڑھ رہے ہیں. نماز وہ عبادت ہوگی جو قربتاً اللہ ہوگی. قربتاً اللہ یعنی رضائے خدا کے لیے. روزہ وہ عبادت ہے جو رضائے، تو ہر عبادت میں ایک شرط ہے اور وہ ہے رضائے پروردگار. عبادتیں کرو مگر اللہ راضی نہ ہو تو کیا وہ عبادت ہے؟ نہیں. تو عبادت کا مطلب ہر وہ کام جس پہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ نے انسانوں اور جنوں کو کیوں بنایا؟ تاکہ عبادت کریں. عبادت سے مراد ہر وہ کام جس پہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ اس پہ راضی جس پہ زہرا راضی. تو مجھے جملہ کہنے دو، اللہ نے جنات اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ تم سے زہرا راضی ہو جائے. ہوئے 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 بھائی، اب زہرا راضی ہو جائیں گی تو تخلیق کا مقصد پورا ہو جائے گا. اگر زہرا راضی نہیں ہوگی تو تخلیق کا مقصد پورا نہیں. ایسے نہیں چھوڑوں گا آپ کو. بات مزید واضح کرتا ہوں. میرے برادر مجھے اشارہ کر رہے ہیں بس کر دیں. کیوں بس کر دوں بھائی؟ مجھے پڑھنے دیں. حضرت سلیمان فارسی کا نام سنا ہے؟ جنہیں کہا گیا ہے سلیمان محمدی. زائرین بیٹھے ہیں، یقیناً آپ حضرت کے مرکز پہ بھی گئے ہوں گے. ابھی میں بھی 1 مہینہ پہلے زیارت کر کے آیا. حضرت سلیمان فارسی، حضرت سلیمان کی یہ فضیلت ہے، بہت بڑے عاقل تھے. کیا تھے؟ مشورے بہت. جس کے مشورے کو سرکار ختمیہ مرتبت قبول کریں. یہ جو جنگ احزاب ہے، جنگ خندق، یہ خندق سلیمان محمدی کے مشورے سے ہی رسول نے کھدوائی تھی. حضرت سلیمان محمدی. ایمان کے 10 درجے ہیں اور 10ویں درجے پہ فائز ہے سلیمان. اور روایت میں ہے کہ اگر ابو ذر کو پتا چل جائے نا کہ سلیمان کے دل میں کیا ہے تو ابو ذر سلیمان کو قتل کر دے. اور میں روایت کا ذمہ دار ہوں. یہ جو سلیمان کو شرف ملا کہاں سے ملا؟ مرد حضرات بیٹھے ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، کم بچے ہیں، لیکن زیادہ ماشاءاللہ صاحب ریش میرے سامنے بیٹھے. یہ جو داڑھی ہوتی ہے نا، داڑھی، یہ شرافت انسانی کی دلیل ہے. اگر آپ نے کسی کو راضی کرنا ہو یا کچھ منوانا ہو، آخری حد یہ ہے کہ اس کی داڑھی پہ ہاتھ رکھیں. داڑھی پہ ہاتھ رکھیں گے وہ مان جائے گا. یہ شرافت انسانیت کی دلیل. کبھی سوچو تو صحیح، سلیمان کو یہ فضیلت کہاں سے ملی؟ آدھی آدھی رات، کبھی کبھی وقت سحر، اپنی داڑھی سے چوکھٹ سیدہ پہ جھاڑو دیتا تھا. یہ فضیلت ملی، یہ فضیلت. اور اسی سلیمان محمدی کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی سیدہ نے فرمایا، چچا سلیمان، جس کو سیدہ چچا بولے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ بھائی میں بتانے لگا ہوں کہ رضی اللہ کیسے بنا جاتا ہے اور لعنت اللہ کیسے بنا جاتا ہے. کیونکہ میں یہ جملہ پڑھ چکا ہوں فیصل آباد کی باقی مجالس میں. ان شانیہ کا هو الابتر والی آیت سورہ کوثر میں بتا رہی ہے کہ بے شک مختصر ذکر فاطمہ کرو، مکمل نہیں ہوگا جب تک آخر میں اس کے دشمن پہ لعنت نہیں کرو. تو ان شانیہ کا هو الابتر. جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا. حضرت سلیمان سے فرمایا، چچا سلیمان میرے قریب آئیے. سلیمان قریب آئے. شہزادی نے چند کھجوریں دی اور اندر سے گٹلی نکال لی کھجوروں سے، اور کھجوریں گٹلی کے بغیر کھجوریں دے کے فرمایا، چچا سلیمان یہ جائیے اور لے جائیے، جب کھا لیں تناول فرما لیں تو گٹلی مجھے دے دیجیے گا تاکہ دوبارہ اگنے کے کام آ جائے. سلیمان لے گئے، کھجور کھولی، اندر گٹلی نہیں تھی.
دوسری کھولی گٹلی نہیں تھی، تیسری کھولی، کھجور تو کھا لی، واپس گئے، شہزادی گٹلی نہیں، شہزادی نے پھر اور کھجوریں دے دی، اندر سے پھر گٹلی نکال لی، سمجھیے گٹلی نکالی اور فرمائی یہ لے جائیے، ان میں سے جو گٹلی نکلے واپس لے آئیے گا۔ اب سلیمان وہ کھجوریں لے کر گئے، تناول کی، اندر دیکھا تو گٹلی، جیسے آپ پریشان ہیں ایسے سلیمان بھی پریشان ہو گئے۔ آپ تو ماشاءاللہ 1 گھنٹے سے پریشان ہیں، لیکن سلیمان اتنی دیر پریشان نہیں ہوئے۔ بس جانے والا ہوں، ٹینشن نہیں لینی۔ تو بس 2 آوازیں آئی ہیں ماشاءاللہ، بولا سلامت رکھے۔ تو بھائی جنی مولا علی نے محبت ہے، پاک سی بھی نے محبت، ہاتھ بھی ہوندے ٹکڑے، زبان بھی ہوندی کھولی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، 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 اللہ کے ساتھ دین بولنا، بولا سلامت رکھے۔ حضرت سلیمان واپس آئے اور عرض کی یا شہزادی جو کھجور آپ مجھے دیتی ہیں اس میں گٹلی نہیں۔ بیوی نے فرمایا وہ گٹلی میں اپنے پاس رکھ لیتی ہوں۔ پھر سوال کیا تو پھر یہ کیوں فرماتی ہیں کہ گٹلی مجھے دے دیجئے؟ فرمایا چچا جس مرتبہ ایمان پہ آپ فائز ہیں، میں بنت پیغمبر چاہتی ہوں کہ بار بار آپ کے چہرہ انور کی زیارت کروں۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں کہ رضی اللہ کون بنتا ہے اور لعنت اللہ کون بنتا ہے۔ شہزادی کی نگاہیں جسے شوق سے دیکھیں وہ رضی اللہ۔ کوئی ایسا بھی تھا دروازے پہ آیا منہ پھیر لیا، وہ بن گیا لعنت اللہ۔ تو پتہ چلا اللہ کی رضا اگر ناراضگی میں بدلے تو وہ بطول کے چہرے کے بدلنے میں ہو جاتی ہے۔ بطول غور سے خوش ہو کے دیکھے بندہ رضی اللہ بن جاتا ہے، بطول ناراض ہو جائے وہی رضی اللہ لعنت اللہ میں بدل جاتا ہے۔ اگر ہم میں نے یہ کیوں کہا کہ رضی اللہ لعنت اللہ میں بدل جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ خبردار دنیا کے انسان یہ یاد رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو راضی کرتے کرتے سیدہ کو ناراض کر بیٹھے۔ اگر سیدہ ناراض ہو گئی خدا کی قسم اللہ راضی نہیں ہوگا۔ یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، اس کے سبب تو حر بھی علیہ السلام ہے۔ یہ حر علیہ السلام کیسے بنا؟ کیونکہ اس نے حیا فاطمہ زہرا کا کیا تھا۔ جب مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حر جا تیری ماں تیرے غم میں روئے، یہ وہ جملہ تھا کہ عرب میں کوئی بھی کسی کو کہہ دیتا پلٹ کے وہ بھی یہی کہتا تھا، لیکن جب امام عالی مقام نے فرمایا حر جا تیری ماں تیرے غم میں روئے، تب حر نے عرض کیا مولا میں کیسے کہوں آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے۔ یہ تب کا واقعہ ہے جب کربلا جا رہے تھے اور جب شب عاشور حر معافی مانگنے آئے کہ مجھے معافی مل جائے گی، فرمایا اللہ نے معاف کر دیا، میں نے تو تب ہی کر دیا تھا جب میری ماں زہرا کا حیا کیا تھا۔ سیدہ کا احترام انسان کو علیہ السلام بنا دیتا ہے اور سیدہ کا غضب انسان کو لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ آدھا گھنٹہ مزید پڑھنے کے لیے گریز کروں گا۔ جشن ہے شہزادی کا، 2-3 دن رہ گئے، گھروں میں خوشیاں منائیے گا، اچھے کپڑے پہنیے گا 20 جمادی ثانی پہ، بچوں کو اچھے کپڑے پہنائیے گا، نئے کپڑے پہنائیے گا، نئے ممکن نہ ہوں تو صاف ستھرے کپڑے پہنائیے گا، یوں لگے دیکھنے والوں کو کہ آج عید کا دن ہے، کیونکہ یہ دن مصطفیٰ کے گھر میں عید کا دن ہے، محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ رونق آنے والی ہے، کوثر رسول کو عطا ہونے والی ہے، وہ تحفہ ملنے والا ہے جس پہ کبریا ناز کرے گا۔ ایک جملہ سن لیجئے، اب بھی اگر کوئی راضی نہیں ہوا تو نہ ہو بھلے ایک فقرہ سن لو، اگر پوری تقریر پہ ناراض رہے ہو
تو اس فکرے پہ راضی ہو جاؤ گے، اور وہ فکرہ یہی ہے کہ میں ختم کر چکا ہوں، کیک بھی آنے والا ہے۔ کیک ہے ہمارا ویسے تکا ہے، میں نے بہرحال ہے، قبولیت کا وقت تھا، کوئی اور دعا مانگ لیتا قبول ہو جاتی۔ لے آئیے کیک۔ محمد والے محمد بلند کر صلوات۔ اتنا سارے کھا لیں گے؟ برائے خوشنودی مومن